اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم چلیں گے انتہائی خوش خوراک اور خوش مزاج لوگوں کے شہر گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ شمالی پنجاب پاکستان کا ایک صنعتی شہر ہے جو لاہور سے تقریباً 60 کلومیٹر دور پشاور کی جانب واقع ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے یہ ملک کا 5واں بڑا شہر ہے اور اس کی سطح سمندر سے بلندی 744 فیٹ ہے۔ گجرانوالہ کا رقبہ 1235 مربع میل ہے اور یہ 192 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے۔ گجرانوالہ کی اگر 500 سالہ تاریخ کی بات کی جائے تو اس میں سانسی قبیلہ آباد تھا اور اس قبیلے کے جو سردار تھے وہ خان محمد سانسی تھے۔ ان کے نام سے ہی اس شہر کا پہلا نام خانپور سانسی تھا۔ 1764 میں جب سکھوں کی سلطنت قائم ہوئی تو انہوں نے اس شہر کو ہی پہلا دارالحکومت بنایا۔ سکھ حکومت کے بعد انگریزوں نے سکھ حکومت کو ہڑپ کر لیا۔ حکومت برطانیہ نے بعد میں پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ انگریزی دور حکومت میں جن شخصیات نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں خاص کردار ادا کیا ان میں کرنل کلارک اور مسٹر آرتھر برانٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کرنل کلارک گجرانوالہ کے انگریز ڈپٹی کمشنر تھے۔ انہوں نے بعض نئی عمارات اور دروازے تعمیر کروائے۔ کرنل کلارک نے حویلی مہا سنگھ کو مہندم کرا دیا اور اس کی جگہ ایک مربی بازار تعمیر کروایا اور اس کا نام رنجیت گنج رکھا۔ یہ بازار بڑا خوبصورت تھا۔ مہا سنگھ کی حویلی ایک قلعہ نما عمارت تھی۔ اس میں سکھوں کا شاہی خاندان آباد تھا اور اس حویلی کے قریب ہی سبزی منڈی کی طرف ایک قلعہ نما باغ تھا جسے حضوری باغ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس باغ میں سکھ رانیاں اور شہزادیاں آ کر ٹھہرا کرتی تھیں۔ کرنل کلارک نے اس حویلی کو مسمار کرا دیا اور اس جگہ مربع بازار بنوا دیا۔ گجرانوالہ کے ایک اور ڈپٹی کمشنر مسٹر آرتھر برانٹ نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پرانی عمارات کے کھنڈروں پر کئی عمارات تعمیر کروائیں۔ انہوں نے گجرانوالہ میں خیالی دروازہ، لاہوری دروازہ اور سیالکوٹی دروازہ تعمیر کروائے اور ان دروازوں میں سیالکوٹی دروازہ، لاہوری دروازہ اور برانٹ مارکیٹ اب بھی قائم ہے، لیکن خیالی دروازہ مہندم ہو چکا ہے۔ اس کے بس آثار ہی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ 100 سالہ تاریخ میں انگریز نے برِ صغیر میں جو پرتشدد مظاہر کے خلاف جو بمباری کی وہ بھی سب سے زیادہ اسی شہر گجرانوالہ میں کی، اور اس وقت کا جو گورنر جنرل تھا مائیکل فرانسس ایڈوائر، اس کے حکم پر جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں خون کی ہولی کھیلی اور یہ ایڈوائر بھی انتہائی عبرتناک انجام سے دوچار ہوا تھا۔ ادم سنگھ نے اسے انتہائی دردناک طریقے سے لندن جا کے قتل کیا تھا۔ وہ پہلے یہاں سے جرمنی گیا اور پھر وہاں سے انگلینڈ داخل ہوا اور لندن کے ایک فنکشن میں شرکت کے لیے آ رہا تھا۔ یہ وہاں پہلے سے پہنچ گیا اور اس نے کتاب میں انتہائی مہارت کے ساتھ اپنا پستول چھپا رکھا تھا۔ ایڈوائر کو دیکھتے ہی اس نے فائر کھول دیا اور ایڈوائر کو گولی لگتے ہی وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ قیام پاکستان کے بعد اس شہر نے تیزی سے ترقی کے منازل طے کیے۔ گو کہ یہ زرعی تجارت کا مرکز ہے، مگر اس کے علاوہ یہاں صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں بھی کافی بڑھ گئی ہیں۔ یہاں سیرامک، فولاد، تانبے اور ایلومینیم کے برتن بنانے کے بڑے کارخانے موجود ہیں۔ گجرانوالہ میں ایک ڈرائی پورٹ بھی ہے، جبکہ شہر کو فضائی سفر کی سہولتیں پڑوس میں موجود شہر سیالکوٹ سے میسر آ جاتی ہیں۔ گجرانوالہ میں کئی اہم تعلیمی مراکز اور ہسپتال موجود ہیں جہاں سے اس شہر کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔
کھیلوں کے سلسلے میں یہاں کا جناح کرکٹ اسٹیڈیم بہت مشہور ہے اور یہاں پر انٹرنیشنل میچز کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ گجرانوالہ میں ایک افغان دور اقتدار کی یادگار ایک مسجد بھی ہے، اسے شیر شاہ سوری کی مسجد بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے رتاس کی طرف جاتے ہوئے جب گجرانوالہ میں قیام کیا تو اپنی قیام گاہ کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد افغان طرز تعمیر کا نمونہ ہے اور کراؤ فاؤنڈری کے عقب میں واقع ہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی تو قائم نہیں رہی، لیکن مسجد اب بھی موجود ہے۔ اس شہر کے گرد ایک دیوار ہے جس میں 11 دروازے ہیں اور کئی باغ ہیں، اور قرب و جوار کا علاقہ دور دور تک درختوں سے پر ہے۔ بازار پختہ، صاف ستھرے اور رونق دار ہیں، اور صفائی کا انتظام میونسپل کمیٹی کے ماتحت ہے۔ بالی ووڈ کے گووندا کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کریں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔